اللہ سے بات کرتے ہیں. ہلو غالب بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں ٹھیک ہوں بھائی, آپ کیسے ہو؟ غالب بھائی اتنے دنوں سے پچھلی اسٹریم میں بھی آیا ہوں, آپ نے مجھے لیا ہی نہیں. آپ بڑی دیر سے آئے تھے پچھلی اسٹریم میں, کئی لوگ پھر آپ سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی تو لینا ہوتا ہے نا, پھر وہ کہیں گے نہیں غالب بھائی میں 3 گھنٹے پچھلی اسٹریم میں رہا ہوں آپ کی, آپ نے مجھے نہیں لیا. میں آپ بھی اس میں ڈراپ ہو گئے تھے نا اصل میں, یہ بھی تو یاد رکھیں, ڈراپ ہوئے تھے نا آپ, ہو گئے تھے ڈراپ, مجھے نہیں اب یاد ہے. ہاں میں نے آپ کو بلکہ شاید ایک بار لیا بھی تھا, آواز نہیں آئی تھی, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کو لیا تھا شاید. اچھا کیا بات کریں گے؟ اچھا غالب بھائی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے, آج یہ جو آپ واقعے کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کو اگر ہم دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی انسان زندگی میں شراب نہیں پیتا, اپنی وائف کے علاوہ دوسری عورتوں سے سیکس نہیں کرتا, اور اس کی وائف بھی ایسے ہی کرتی ہے, ایک دوسرے سے فیئر رہتے ہیں, فیئر آف ریلیشن ہوتا ہے, اور بھی بری ایکٹیویٹی سے دور رہتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, غیبت نہیں کرتا جیسے کہ اسلام کہتا ہے, اور وہ اپنی زندگی ایسے گزار دیتا ہے, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ نہیں تو اس میں کیا برائی ہے اسلام کی وجہ سے؟ ہاں اگر وہ اسلام کے مطلب مسلمان ہے, ایک نارمل بندہ. نہیں اچھی چیز اصل میں آپ کسی بھی بات کو کسی ایک ڈائمینشن پہ دیکھ نہیں سکتے, سمجھیں؟ سنگل آؤٹ کر کے نا انصاف نہیں ہوتا, یا سنگل آؤٹ کر کے رولز اور لاز بھی نہیں بنتے. آپ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں تو لینی ہے چیزیں تو پورا اسلام لو, آدھا اسلام آپ لے نہیں سکتے. اسلام میں پھر آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کی وجہ سے اس ٹائم پوری دنیا کے مسلمان مردوں پہ جہاد فرض ہے. اصل میں اسلام کے مطابق اگر دیکھا جائے, کشمیر کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے اصل میں, ٹھیک ہے؟ وہ کرتے نہیں ہیں تو اصل میں ان کو گناہ ہو رہا ہے اس بات کا. اسلام کا نظریہ جس نظریے کے مطابق وہ لوگوں کو جہاد پہ قائل کرتے ہیں, وہ جہاد فرض ہے ان کے اوپر. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام صرف اتنا ہو کہ میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ سیکس نہیں کر رہا, میں شراب نہیں پی رہا, میں سچ بول رہا ہوں, میں اچھا بزنس کر رہا ہوں, میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا, دھوکا. مجھے بتائیں دنیا میں اگر اسلام کرسچینٹی دنیا کا کوئی بھی ریلیجن نہ ہو تو کیا لوگ اچھائی کرنا چھوڑ دیں؟ اچھائی اور برائی کا نا مذہب سے, ایک سیکنڈ, اچھائی کرنا چھوڑ نہیں دیں گے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر یہاں پہ آپ پاکستان سے, آپ بھی پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں, آپ پاکستان میں رہنے والے کرسچنس کی پرسنالٹیز دیکھیں کہ وہ مسلم کے ساتھ رہ کے وہ لوگ بھی اتنے سمپل, ان کا لائف سٹائل ہو چکا ہے کہ وہ بھی اس طرح شراب وغیرہ اتنی نہیں پیتے, اور دوپٹہ ان کی عورتیں اس طرح لے کے مطلب سادہ طریقے سے, وہ جس طرح یورپ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, اس طرح نہیں. اللہ میری ایک بات سنیں, نمبر 1 ٹھیک ہے, ایک تو آپ کو احساس نہیں, جو پاکستانی کرسچن جب امریکہ جاتے ہیں نا تو وہ بڑی جلدی ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں, یہ بات میں آپ کو ویسے بتا دوں. یہ بات وہاں جا کے ہوتے ہیں نا, ایک مسلمان سیکنڈ بھی یہاں رکو, کے ہو جاتے ہیں. نہیں مگر مسلمان جا کے اور مسلمان ہو جاتے ہیں. میری بات سنتے رہے آپ پوری پہلے. دوسرا چکر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر لیٹس وہ اچھا آدمی ہے اور وہ اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے, وہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آپ کی بات, لیکن پھر آپ اس کو برا کیوں نہیں, اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کے پیچھے بھی پھر آپ اسلام کو لا سکتے ہیں, اس پہ آپ کہتے ہیں نہیں اسلام کی وجہ سے نہیں ہے. اچھے کو آپ ایکسیپٹ کر لو, تو برے کو آپ کہتے ہو نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے. جو آپ کی لاجک ہے اس کے برا مطابق کر رہا اچھا بھی, ہوتا ہے وہ نہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنی فری ول کی وجہ سے کر رہا ہے نا, نہیں اسلام تو نہیں نا کہہ رہا برا کرو. نہیں میری بات سنیں, جب آپ جو اچھا کرو تو وہ بھی فری ول سے کرتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز اسلام کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, یہ میں مان سکتا ہوں, کیونکہ وہ حج اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے, نماز اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے, باقی اچھائی اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے. لیکن لیٹس اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے, اپنی بیگم کے ساتھ اچھا ہے, وہ تو دنیا میں جو ہندو ہیں وہ بھی بڑے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں, ان میں سے بھی بہت سارے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. تو نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو چیز اچھی ہے وہ پکڑ لو, یہ ہماری وجہ سے, جو چیز بری ہے, آپ کے پاکستان میں ہر کوئی گند پھینک رہا ہے, کوئی تمیز نہیں ہے کوئی چیز رکھنے کا, ہماری سیوک سینس بالکل ہی خراب ہے. تو یہ بھی آپ کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے, پھر آپ کو کیوں نہیں, یہ اسلام میں نہیں تھا. اچھا چلیں ہم ان سے الٹا سوال پوچھتے ہیں. اللہ مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں شراب اگر نہیں پیتا تو پھر میں کیوں نہیں کرتا ایسے؟
میں اچھے کام کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی صرف مسلم کلچر پاکستان میں رہ کے گئے ہوئے، اس لیے آپ کو عادت نہیں ہے شراب پینے کی. نہیں چندہ، میں تو پاکستان میں شراب پیتا تھا، آپ کو کس نے کہا نہیں پیتا؟ چلے اچھی بات ہے، اب بھی پیو، میں کون سا روکنے والا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس لیے اچھا ہوں کہ میں اسلامی کلچر میں رہا ہوں. میں یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں سر. تو پھر مجھے بتائیں نا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور کبھی اسلامی کلچر میں نہیں رہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، تو وہ کس وجہ سے؟ کارل سیگن تھا نا، اس نے ایک ہی شادی کی تھی، اس کی ایک ہی بیوی تھی، اس کے کوئی بچے نہیں تھے، اور کارل سیگن اپنی بیوی کے ساتھ آخری پوائنٹ تک مرنے والا تھا. 96 میں اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا، 97 میں وہ مر گیا. بہت اچھا رہا، وہ تو ایتھیسٹ تھا. تو مجھے بتائیں وہ کیوں اچھا تھا اپنی بیوی کے ساتھ؟ ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ چپ ہی کر گئے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے، اب مجھے بات بتائیں، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اسلام کا نام بھی نہیں سنا، جو پیدا ایتھیسٹ ماں باپ کے گھر میں ہوئے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا ہوتا، پوری زندگی ایک ایگزامپلری سٹیزن کے طور پہ گزاری ہوتی ہے، ٹریفک سگنل بھی نہیں کبھی توڑا ہوتا. تو پھر آپ مجھے بتائیں ان کا کیا کہیں گے، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ غالب بھائی. بھائی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ یا میری بیوی کو میرے ساتھ اچھا رہنے کے لیے نا کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی رہتے ہیں. اچھا ہاں، کارل سیگن کی بیٹی ہے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا. غالب بھائی کارل سیگن کے 5 بچے ہیں جسٹ، تو وہ مجھے نہیں پتا، تھوڑی آپ میں شاید کسی اور سائنٹسٹ کا کنفیوز ہاں کر کسی دیا. اور سائنٹسٹ کا سوچ رہے تھے. برٹن رسل کے بھی بچے تھے لائک، مگر آپ کو ایسے ایسے مل جائیں گے جنہوں کی ایک شادی ہوئی ہے. پوائنٹ یہ نہیں کہ وہ کوئی ہے، چکر یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو اچھا ہے وہ اپنی انڈیویجول، اور اس کے پیچھے ملٹیپل چیزیں ہیں. جب آپ نے اچھی چیز پکڑنی ہے تو پھر آپ بری چیز کو بھی پھر اس کے ساتھ ریلیٹ کرو. آپ ایک نہیں ترازو رکھ سکتے، ایک ترازو رکھیں. پھر یہ آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ شراب جو آپ کہتے ہیں پینا، شراب کئی ویسٹرن ملکوں میں بھی لوگ نہیں پیتے، کئی لوگ نہیں پیتے شراب. یہ نہیں کہ وہاں بھی ہر کوئی بیٹھ کے جی گوٹ لگائی چڑھائی. اچھا اور ایک اور اللہ ایک بات بڑھیا بتائیں مجھے، آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ میری سر ایک ہی ہے ابھی تک. تو آپ نے دوسری کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے سر میرا پرسنل میٹر ہے، وہ اس میں نہ پڑے. تو چلے ہم اس کا کریڈٹ ہندوازم کو دے دیں، کیونکہ ہندوؤں میں 2 شادیاں نہیں کرتے نا، وہ ایک کرتے ہیں. یا کرسچینٹی کو دے دیں کیونکہ وہ ایک کرتے ہیں، آپ کرسچنز کو دیکھ کے دوسری شادی نہیں کر رہے. اگر میں کہوں میں مسلمان ہوں ہی نہیں تو پھر ہاں تو پھر تو چلے بات اور ہے نا، صحیح ہے. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور دوسری شادی نہیں کی تو پھر ہم کریڈٹ ہندوازم کو دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کرسچن ہیں اور شراب نہیں پیتے تو ہم اسلام کو دے دیتے ہیں کریڈٹ. ٹھیک ہے نہیں، ویسے یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ شراب سے، اکثریت مسلمان شراب سے دور رہتے ہیں، اور میرے خیال میں شراب نہ پینا از اے گڈ تھنگ. لیکن چرچ کا سوٹے لگائی جاتا ہے، ہیلتھی چیز ہے. میرے چرچ کے سوٹے میں پاکستان بڑا آگے ہے دنیا میں. چلو شراب نہیں پیتے، چرچ بہت یار پیتے ہیں. میرے بھائی جو شراب پیڑا میری حال بات کرتی سنو، ہے نا میں جگر کا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شراب اگر چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، ایک سوسائٹی ایسی لے لیتے ہیں جو شراب پیتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک فالس کمپیریزن کر لیتے ہیں نا، تو پھر میں اب آپ کو صحیح طرح فالس کمپیریزن کر کے دکھاتا ہوں. اور ایک سوسائٹی ایسی ہے جو خود کش حملے کرتی ہے، شراب نہیں پیتی. دونوں میں سے اچھی کون سی؟ اچھا جی، آپ کا کہنا ہے کہ ساری پاپولیشن جو سی ہے مسلمانوں کی وہ خود کش حملے کرتی ہے؟ یہ لاجک آپ نے کی ہے ابھی، کیونکہ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ شراب ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ، یعنی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ سنگل آؤٹ نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بات سنگل آؤٹ کر کے نہیں ہو سکتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ نے مجھے اس میں سے نا ایک جواب دینا ہے کہ وہ سوسائٹی اچھی ہے جو شراب پیتی ہے یا وہ جو خود کش حملے کرتی ہے. بتائیں اب. سر اب آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ اس سوسائٹی یہ کے تو اب سب کرنا لوگوں پڑے پہ گا ایک ہی نا، کیونکہ مسلط کر دیں. آپ نے اس انٹائر موریلٹی کی بیسس شراب کو بنا دیا ہے. اب میں انٹائر موریلٹی کی بیسس خود کش حملوں کو بناتا ہوں. میں نے انٹائر موریلٹی کی بیسس شراب کو نہیں بنایا. نہیں اب آپ کو کرنا پڑے گا نا، اب آپ کو کرنا پڑے گا. اب مجھے بتائیں کہ خود کش حملے کرنے والے لوگ زیادہ برے ہیں یا شراب پینے والے؟ بتائیں ذرا. نہیں، آپ نے کیسے بنا دی انٹائر موریلٹی کی؟ یہ آپ نے بنایا، یہ میں نے نہیں بنایا. آپ نے یہ کہا کہ
اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک رہنا اور شراب نہ پینا ساری موریلٹی کی بیسس یہ ہے دنیا میں. اس حساب سے اسلام کو اچھا کہیں تو چلے اب آپ خود کش حملوں کی بیس پہ بتائیں اسلام اچھا ہے. یہ تو میں نے چند چیزیں بتائی ہیں نا, میں نے نہیں, آپ نے چند چیزیں نہیں بتائی نا بھائی. آپ دیکھیں, آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا, آپ اسے اس فیلسی کو پتہ کیا کہتے ہیں, اس منطقی بے ایمانی کو پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ ہے, بتاؤں آپ کو؟ جی فرمائیں. اسے کہتے ہیں گراس جنرلائزیشن فیلسی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کمٹ کی تھی, سمجھ گئے ہیں؟ تو اب گراس جنرلائزیشن اگر کرنی ہے نا بھائی, تو پھر ہم شراب کو سٹینڈرڈ کیوں بنائیں؟ ہم خود کش حملے, جہاد, ایک سے زیادہ شادیاں, ٹھیک ہے, حضرت محمد کی 9 بیویاں, لونڈیاں اور غلام بنانا, ان کی بیس پہ کریں نا پھر. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بات؟ آپ نے آ کے کہا کہ صرف شراب نہ پینا تو بڑی اچھی بات ہے, اگر اسلام کہتا ہے کہ شراب نہ پیو تو اسلام تو اچھا ہوا. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد کو بھی چھوڑ دوں, میں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے اگر نہیں, اچھی بات نہیں ہے بھیا. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا, دیکھیں اسے کہتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا, آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ ساری بات کی بیس صرف ایک چیز کے اوپر بنا کے اسلام کو اچھا کہلوانا چاہ رہے ہیں. میں اسے پورا نہیں اچھا بنا رہا نا, یہی تو بات آپ نہیں نا میرے بھائی, ایسے ہوتا ہی نہیں ہے نا. اچھی ہے تو اچھے کو اسی اچھا ہی لیے کہتے تو ہیں میں نا, آپ کو کہہ رہا ہوں برے نا کو کہ برا یہ کہتے ہیں. گراس جنرلائزیشن ہے. نہیں اگر نہیں, کوئی آپ بھی جو دنیا بات کا کر رہے مذہب ہو کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, اچھا کوئی اچھی بات نہیں یار, جھوٹ نہیں بولنا چل چاہیے. اگر کوئی کو فالو کر لیتا ہے, چلو یار کوئی بندہ ایک کرسچن ہے, ٹھیک ہے, اچھا چلو مجھے وہ ایک بات کہتا ہے بتاؤ کہ میرے مذہب میں ہے کہ جھوٹ نہیں یار, بولنا آپ چاہیے, نا آپ اور بس وہ ضد نہیں جھوٹ نہیں چھوڑو گے, بولتا. آپ بس ضد نہیں چھوڑو گے. اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ بالکل اسی سٹینڈرڈ کی تھی جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کو شاید یہ پتا بھی نہیں ہے کہ لاجیکل فیلسیز اور لاجیکل ڈس آنیسٹی کیا ہوتی ہے. آپ شاید انجانے میں ہی وہ کمٹ کر رہے ہو, مگر آپ کر رہے ہو. آپ نے جو لاجک دی تھی نا کہ شراب اور بیوی کے ساتھ اچھا رہنے کی بیس پہ اسلام کو اچھا کہہ دو, اسی کی بیس کے اوپر میں خودکش حملے, جہاد اور اس کی بیس پہ رائٹلی اسلام کو برا کہہ رہا ہوں. سمجھ میرے گئے؟ پیارے ایک منٹ, نہیں, سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہے. غالب بھائی بات تو سن لیں, ایک منٹ بات سن لیں گے. ہم تو سن ہی رہے تھے نا اتنی دیر سے آپ کی, مگر جو نہیں آپ کو سنتے سمجھانے نا کی سر, کوشش کر رہے بات ہیں اتنی نہ سنتے. اس کو سمجھ کے آپ نہیں کر رہے بات. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ کوئی بھی مذہب اور اس کا ماننے والا اگر جھوٹ نہیں بولتا, اگر وہ کوئی بھی ایسی تو مذہب برائی اچھا نہیں جو ہے بھائی, چلے مذہب اچھا نہیں ہے, ہے. وہ عمل تو اچھا وہ ہے نا. انسان دنیا نہیں, میں وہ عمل کوئی بھی برا مذہب ہے. نہیں ایک ہوگا تو سیکنڈ, مذہب وہ عمل بھی برا ہے. یار پھر میں آپ کو میوٹ کروں گا, آپ خام خواہ کی بحث کر رہے ہو. یہ بات میں 10 بار کلیئر کر چکا ہوں. سمپل بات ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا دنیا سے سارے مذہب نکال دیں نا تو تب بھی جو برائی ہے وہ برائی ہے. مذہب کی بغیرتی یہ ہے کہ مذہب نے یہ موریلٹی کو ہائی جیک کیا ہے, ٹھیکیدار مذہب بن گیا موریلٹی کا. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ سچ بولو, ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو, ہم کہتے ہیں کہ زنا نہ کرو, ہم کہتے ہیں شراب نہ پیو, ہم کہتے ہیں ریسپانسبلی بیہیو کرو. انہوں نے صرف ٹھیکیداری لی ہے. انسانیت کا سسٹم ہی نہیں چل سکتا اگر انسانیت کے اندر یا کسی بھی مورل فلسفی یا کسی بھی انٹیلیجنٹ سیولائزیشن یا انٹیلیجنٹ بینگ کے اندر مورالٹی کا کانسیپٹ نہ ہو. سسٹم چل ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. یہ کانسیپٹس, یہ آج ریلیجن کے کانسیپٹ, مورالٹی ریلیجن کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. مورالٹی ہیومینٹیز کا سبجیکٹ ہے, اور ہیومینٹیز ایک سیکولر سبجیکٹ ہے. یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ آپ کنویں کے مینڈک کی طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی دیر سے آپ کو جو بتا رہے ہیں آپ کا کہاں چٹا ہی رہنا ہے, وہ وہی رہنا ہے کہ ہاں شراب نہیں پی رہے تو اسلام کو کریڈٹ دو. کیوں دیں؟ اسلام کو چپیڑے نہ مارے اس بات کے اوپر کہ خود کش حملے کر رہے ہو, لڑکیوں کے ریپ کر رہے ہو, 6 سال کی بچی کی شادی کرا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ صرف ایک بات کے اوپر ہم بیس کر کے جو ہے وہ آپ کے اسلام کو اچھا کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں بھیا؟ ایسے نہیں ہوتا نا. کرسچینٹی کو کہہ غالب سکتے بھائی ہیں. ایک سیکنڈ بات سن لیں, آپ نے اپنی بات کر دی ہے نا. میں تو اپنی بات بڑی دیر سے کر رہا ہوں مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میری بات نہیں, آپ بات نہیں نہ سنتے, یہی تو مسئلہ ہے نا, بات میں نہیں سنتے. سنتا ہوں بات, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بات نہیں سمجھا سک رہے. میں آپ کی بات فرام دا گیٹ کو سمجھ چکا ہوں. آپ اچھا چلیں, میں کیوں آپ لوگوں کو, اگلی کیونکہ سن لینا, پھر آپ 10 بار ایک ہی بات ریپیٹ کر چکے ہو ابھی تک. چلیں 10 دفعہ کر چکا ہوں, ایک دفعہ اور ایک اور میرا آرگومنٹ سن لینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب نے اس کا ٹھیکہ لیا تھا, یہ بات آپ کی درست ہے,
آپ کی جو سیکولر ہسٹری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ مذہب جو سا ہے وہ ایک جھوٹ ہے. میں بھی مانتا ہوں چلیں جی جھوٹ ہے مذہب, ٹھیک ہے, لیکن سر اب مذہب پھیل چکے ہیں نا, کتنے اربوں کی تعداد میں دنیا میں مذہبوں کے ماننے والے ہیں. اگر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ایک سیدھا سادہ انسان اگر کوئی مذہب کی بنیاد پہ جھوٹ نہیں بولتا یا مذہب کی بنیاد پہ کوئی برا کام نہیں کرتا تو یار اس کو اچھا ہی کہیں گے نا غالب بھائی, کیا ہو گیا, سمپل سی بات ہے کہ یہ اچھی ایک عمل اچھا ہے تو یہ اچھا کہیں گے بات آپ اگر یہ کہہ رہے ہو نا کہ ایک انسان سچ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ مذہب نے اسے کہا ہے, یار مذہب نہ بھی ہوتا وہ تب بھی بول رہا ہوتا, یہ بات آپ کو اب سمجھا پھیل گئے نا, کیا کریں, اتنا سارے انسانوں کو مار دیں گے نہیں چندہ, نہیں مذہب جو ہے وہ سچ بھی صرف اس کو کہتا ہے جو اس کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے. مذہب اصلی سچ کو سچ نہیں کہتا, مذہب کے ساتھ جنگ ہماری یہ ہے. اصلی سچ جو ہے نا مذہب اسے سچ نہیں کہتا, اصلی سچ کو تو مذہب جھوٹ کہتا ہے, اصلی سچ کو مذہب جھوٹ کہتا ہے. اس لیے مذہب کا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ دو آدمیوں نے ایک پرسنل لیول پہ, میں اور سبسٹینشیا نیگرا ہیں, میں اور ڈالی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے آپس میں, ٹھیک ہے, اور میں اس معاملے میں جھوٹ بول دوں, ٹھیک ہے, تو کیا میں اسلام سے ڈر کے یہ میری رسپانسبلٹی بنے گی کہ میں ان دونوں کے ساتھ سچ نہ بولوں؟ او بھائی, میری دوستی, میری محبت, میری ایک کمیونٹی رسپانسبلٹی اس بات کی مجھے زیادہ ضرورت محسوس کراتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں, ٹھیک ہے, میں کسی دوست کے ساتھ کسی پرسنل لیول پہ کوئی کانڈ نہ کروں, کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہ لگاؤں. یہ مذہب نہیں بھی ہوگا. اور جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, میں جب یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے سبسٹینشیا نیگرا کے ساتھ سچ بولنا ہے, ڈالی کے ساتھ سچ بولنا ہے, تو میرے ذہن میں یا کسی بھی مذہبی آدمی کے ذہن میں بھی مذہب سب سے آخر پہ آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ یار وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں ایک ڈس آنیسٹ آدمی ہوں. ہمیں آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ جو سٹینڈنگ ہے وہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اپنی ماں کے ساتھ میں جھوٹ بولوں گا تو وہ کیا سوچے گی, اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولوں گا تو کیا سوچے گی. سب سے پہلے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ لوگ اسلام کی وجہ سے آپس میں جھوٹ نہیں بولتے, نہ بھائی, لوگ پرسنل ویلیوز کی وجہ سے نہیں بولتے. پرسنل انٹیگریٹی جو ہے وہ کسی بھی سوشل سوسائٹی میں, چاہے وہ چمپینزی کی سوسائٹی کیوں نہ ہو, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کے بھی اپنے لیول ہیں جو کہ آج سائنس کے ذریعے ثابت کیے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ریپوٹیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ریپو جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی بیس کے اوپر قوموں کی, حکومتوں کی ساری بیسز ٹوٹ جاتی ہے. حالانکہ نہ کوئی مذہبی گناہ ہوتا ہے اس میں, نہ کچھ ہوتا ہے, مگر لوگ پھر بھی سچ بولتے ہیں. اس لیے نہیں بولتے کہ مذہب کہہ رہا ہوتا ہے, آپ کا سارا کیونکہ سچ کی خود ایک ویلیو ہے. جی جی غالب بھائی, آپ کا سارا بزنس اس کی بیس پہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں, یہ آپ کا اسٹریم یارڈ اس سے ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں اس پہ. تو پوائنٹ ہے کہ یہ بہت بہت کمپلیکس چیز ہے. دوسرا چکر یہ اللہ جو اگر وہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جو اچھا کام کر رہا ہے, ہم اس بندے کو مل گئے ہیں وہ صحیح کام کر رہا ہے. That's his وہ اس کا پرسنل فیل ہے. دنیا میں رسپیکٹ کا سب سے پہلا تعلق سچ اور جھوٹ سے ہے. سچے انسان کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, جھوٹے کی لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے. میری نظر سے ایسے لوگ ایک سیکنڈ میں گر جاتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹیگریٹی بہت مطلب ایسی بات ہے کہ جھوٹا بندہ جھوٹ بولے گا, میری نظر سے گر جاتا ہے, میں تعلق توڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ. جھوٹے بندے کے ساتھ میں تو منٹ نہیں لگاتا, میں تعلق توڑ دیتا ہوں جھوٹے بندے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور اس انٹیگریٹی والے لوگ واقعی جھوٹ نہیں بولتے, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, چاہے وہ ریلیجیس ہو, چاہے کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. سبسٹینشیا نیگرا بھی ہے سر, کیا حال ہے, ویلکم. بڑے بڑے ریلیجیس لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بڑے بڑے ریلیجیس لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا غالب, کیا حال ہے آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. ڈالی آپ کیسے ہیں؟ جی جی اچھا. اور اللہ آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, ٹھیک ٹھاک. اچھا غالب, بات یہ ہے کہ یہ جو موریلٹی کو ہائی جیک کرنا اور اس کا کریڈٹ ریلیجن کو دینا, یہ تو آپ نے بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہائی جیک کرتے ہیں. وہ ایک بہرحال ڈیٹیل سبجیکٹ ہے اور آپ نے اس پر بات کی ہے. یہ جو بھائی ہمارے آئے ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں شاید, یہ جو کنفیوژن جو ہے یہ بڑا کامن کنفیوژن ہے بائی دا وے, جس کو یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں نا, یہ بہت لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ اچھا اگر کچھ وہ مذہب کے زیر اثر رہ کر کچھ اعمال اگر ان کے ایکسیپٹیبل ہیں تو پھر ان کا کریڈٹ کس کو دیا جائے,
اور ایٹ لیسٹ وہ ان اعمال کا کریڈٹ تو ان کو دیا جائے اگر وہ چاہے مذہب کے انفلوئنس میں ہی رہتے ہوئے کسی ایسے عمل میں اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں جو کہ سیکولر موریلٹی کے حساب سے بھی اچھا ہے. اصل بات یہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس پر میں سیورل لیولز پر تھوڑا کامنٹ کرنا چاہوں گا پوائنٹ بائی پوائنٹ. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ ایکویولنٹ اس چیز کے ہے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو یوزول کالر ہیں سید صاحب وہ آئے ہوئے تھے, وہ اپنی مشہور زمانہ ڈی پی کے ساتھ ہمیشہ آتے ہیں جو ان کی ڈسپلے پکچر ہے کہ سے نو ٹو ڈرٹی حدیث اینڈ سے یس ٹو گڈ حدیث. تو دراصل یہ جو صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سے نو ٹو, میں نے پہلے بھی یہ بات کی, سے نو ٹو ڈرٹی آیات اینڈ سے یس ٹو گڈ آیات. ٹھیک ہے, اگر آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو آبجیکشنیبل چیزیں ہیں ان کو آپ قرآن میں سے نکال دیں, ٹھیک ہے, قرآن کا نیا ورژن ایشو کریں, اس کو کاٹتے رہیں اور فلٹر کرتے رہیں, اور جو کچھ اچھی بات وہ تو کسی بھی ٹیکسٹ میں ہو سکتی ہے, وہ جو بچ جائے. if you are advocating this line کہ say no to dirty آیات and say yes to good آیات, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ دراصل بات یہ کر رہے ہیں کہ جو بری چیز ہے اس کو پھر نکالیں, ایکنالج کریں. ایک چیز ہوتی ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اپنے پاسٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ریکنسائل کریں کہ بھی قرآن کے اندر یہ غلط باتیں ہیں, مورلی آبجیکشنیبل چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی جن کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, ریجیکٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی گاڈ کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اس ٹروتھ کے ساتھ ریکنسیلیشن اسٹیبلش کریں. ہم اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں کسی انسان نے لکھی ہیں ہم ان کو اپنائیں گے, ان پر عمل کریں گے. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ غالب اگر آپ مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی 208 2/208 جو آپ کو کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو قرآن اجازت ہی نہیں دیتا کہ جی پک اینڈ چوز آپ کر سکیں. سر بقرہ کی کتنی 208 نمبر؟ ہاں جی 2/208 اگر آپ کھولیے, مشہور آیت ہے پتہ ہوگی. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی کمپلیٹلی آپ کو کمپلیٹلی داخل ہونا ہے اسلام میں. یہ جو پک اینڈ چوز والی بات ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اگر کسی طریقے سے مسلمان اس لیول پر آ جائیں کہ قرآن میں سے جو آبجیکشنیبل چیزیں ہیں ان کو وہ کانٹ چھانٹ کرنا شروع کر دیں, اس کے اپڈیٹڈ ورژنس نکالنا شروع کر دیں اور ایک فلٹرڈ بک آ جائے تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. 208 یہ 207 نکلی ہے, 207 ہے, یہ 208 ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں. ہاں, وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا. تو لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 23:5 ہائیلی آبجیکشنیبل آیت لونڈی کا پروویژن دیتی ہے آپ کو, یہ قرآن میں سے نکال دینی چاہیے ہے. ٹھیک ہے, اور بائی دا وے یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے کہ آیا آج کا مسلمان ان آیات کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. میں اس کو پہلے ایڈریس کر دوں, آج کا مسلمان بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کتنی ڈرٹی آیات ہے. ان کو اس کو بیچارے کو پتہ نہیں, وہ بیسیکلی لیک آف نالج کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جب وہ بیچ میں گھسے گا تو اس کو پتہ لگے گا. لیکن اگر وہ آج کا مسلمان قرآن کے اندر جو مورلی ریپریہنسبل جو پروویژنز ہیں ان پر عمل نہیں بھی کر رہا, پھر بھی اس پر مورلی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے ڈکلیئر کرے کہ جی قرآن کے اندر یہ غلط باتیں تھی, 23:5 غلط ہے, 66:5 غلط ہے, عورتوں کو ریپلیسبل کموڈیٹیز کی طرح ٹریٹ کرتی ہے, کہ خدا کہتا ہے کہ جی ہم تو کیا کہتے ہیں تمہاری بیویوں کو اگر تم طلاق دو گے تو 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, ان کو بہتر بیویوں سے ریپلیس کر دیں گے. ایک انتہائی آبجیکشنیبل چیزیں جہاں عورت کو وہ ایک ریپلیسبل کموڈیٹی کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے. سورہ نساء کی وہ آیات ہیں, وہ ضرب کا نکالتے ہیں, جمناسٹکس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب مارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت جمناسٹکس کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروویژن دی گئی ہے کہ آپ عورت پہ فزیکل وائلنس کر سکتے ہیں. تو اگر ایک بندہ اگر قرآن میں یہ چیز آ جاتی کہ خبردار کسی نے اپنی بیوی پر یا کسی عورت پر فزیکل وائلنس کیا, اگر یہ کلیئر کٹ ہی آ جاتی یعنی منع کیا جاتا, ٹھیک ہے, اور یہ بڑا مورلی ریپریہنسبل کام ہے, جس نے کیا اس کی دنیا میں بھی اس کو سزا ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہوگی جس نے عورت پر ہاتھ اٹھایا. ایسی آیت آتی اور وہ پھر اپنی بیوی کو مارنے سے چوکتا تو ہم اس کی بڑی تعریف کرتے. لیکن
मसला ये होता है कि जब ये प्रोविजंस मौजूद होती है, जितने भी परसेंटेज फॉलो कर रही है, 10% कर रही है, माइनॉरिटी कर रही है, दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज कि इसकी प्रोविजन चूंकि एक रिलीजियस स्क्रिप्चर ने दी है जिसका क्लेम ये है कि वो एक इनफेलेबल सोर्स से आ रहा है, खालिक कायनात की तरफ से आ रहा है, तो फिर जिसने करना है वो उसको एज ए जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट कि मुझे तो प्रोविजन है, मैं तो मारूंगा अपनी बीवी को क्योंकि इस्लाम में है. तो ये बातें हैं कि आप दरअसल कह रहे हैं कि पिक एंड चूज करें, गंदी आयात को निकालें, कुरान का रिवाइज वर्जन सामने लेकर आएं. आई एम विद यू माय ब्रदर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. तो दरअसल आप ये कह रहे हैं कि से नो टू डर्टी आयात एंड से यस टू गुड आयात. ये आप दरअसल सैयद साहब जो हदीस पर उसूल लगाना चाह रहे हैं वो आप कुरान पर लगाना चाह रहे हैं, और मैं इसको वेलकम करता हूं. अगर ये मूवमेंट मुसलमानों में शुरू हो जाए ये बहुत अच्छी बात होगी. चलें, ठीक है सलें जी, ठीक है, फिर हम आगे अल्लाह चलते हैं. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.